بچپن کا دور سناتے ہیں. کہیں ایسے بھی زبان حیات لکھی جا سکتی ہے کہ مولا چند لمحوں میں اسی نام کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے. اس کے معنی ہے بلاغت. بلاغت کے معنی ہے کم لفظوں میں بڑی بات کہہ دی جائے. علی نے کتنی جلدی بچپن طے کیا, بچپن کتنی جلدی طے کیا. اور ورق کو الٹا کہا ابھی میں 12 برس کا تھا کہ جب پہاڑیوں پر نبی جاتے تو میں پیچھے پیچھے جاتا, یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ غار حرا پر پہلی وحی آئی. وہ میرے سامنے تھے, میں ان کے سامنے بیٹھا تھا. میں نے وحی کا نور اترتے دیکھا, میں نے وحی کی خوشبو کو محسوس کیا. اور جب میں نے نبی سے کہا کہ یہ کون چیخ رہا ہے تو سرکار نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے. اور پھر کہا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو. تو وہی صرف نبی نہیں سن رہے تھے, علی بھی. ابھی تو میں بچہ تھا, ابھی تو میں بچہ تھا, میں ساتھ ساتھ تھا. میں نے دیکھا کہ کافروں نے کہا کہ درخت کو پکاریے, تو یوں اشارہ کیا میرے بھائی نے درخت کو جیسے کسی کو اشارے سے بلاتے ہیں, اور درخت یوں چلا جیسے پرندہ پروں کو پھیلا کے دوڑتا ہوا ہے, اور میرے نبی کے قدموں پہ آ کے درخت گرا. پورے نہج البلاغہ میں علی نے صرف ایک معجزہ یہ بیان کیا, کہیں معجزہ نہیں ہے پوری کتاب میں, صرف ایک کہ درخت یوں آیا جیسے پرندہ آتا ہے. اور وہ دن بھی یادگار تھا جس دن نبوت کا اعلان کیا اور پکار رہے تھے کون میری مدد کرے گا, کون اس پیغام میں میرا ہمدرد ہے جو میری مدد کا وعدہ کرے گا, آنے والے وقت میں میرا وزیر, میرا خلیفہ, میرا جانشین ہوگا. پورے مجمع پہ سناٹا تھا. ایسے میں اٹھا, میں نے کہا میں اٹھا. میں نے کہا پنڈلیاں میری کمزور ہیں, عمر میری کم ہے, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا. تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور پکار کر کہا جو میری اطاعت آج سے کرے گا وہ علی کی بھی اطاعت کرے. تم کہتے ہو غدیر میں اعلان ہوا, میں کہتا ہوں دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان تو ہو گیا. اب کاہے کی ہوس ہے, اب کس بات کی ہوس ہے؟ اعلان کے بعد اب کیا پریشانی ہے کہ نبی کس کو بنا گئے تھے, اپنے بعد کس کو بنا گئے تھے. یہاں بنانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہاں تو پوری نبوت کا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ امت میں اگر ایک آدمی بھی اس وعدے کا انکار کرتا ہے تو پیغمبر کو جھوٹا بنا رہا ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا مدد کرو کب خلافت ملے گی. علی نے وعدہ کیا, نبی نے خلافت دی کہ نہیں. لاج رکھو نبوت کی, نبی کو سچا تو مانو. جب وعدہ ہو چکا تو وعدہ توڑنے والے مسلمان کون؟ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ نکلتا, جب کافر بچے حملہ کرتے تو میں چاروں طرف سے ان بچوں پر حملہ کر کے اپنے بھائی کو بچا لیتا. اس وقت دائیں دیکھتا تھا اور بائیں دیکھتا تھا, مکے کی گلیوں میں کوئی
میرے بھائی محمد کا مددگار میرے سوا نہیں تھا، میں تھا۔ اور یوں علی نے ورق الٹا اور کہا ابھی میں کم سن تھا، یعنی 12 سال کی عمر کے بعد کہہ رہے ہیں ابھی میں کم سن تھا، ابھی تو 20واں بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سینے چاک کر دیے، مجر اور ربیہ قبیلوں کے پہلوانوں کے سینے پھاڑ دیے میں نے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے اور توحید کے لیے میں نے تلوار کھینچی، اور میدان جنگ میں میں نصرت اللہ کے لیے، نصرت نبی کے لیے آ گیا۔ خطبہ ختم ہو گیا، سب کچھ تو سنا دیا، اب مدینے تک، بدر تک، ہجرت تک تو سنا ہی چکے علی اپنی سبان حیات، اور پھر رک گئے، اس لیے رک گئے کہ اب تو راوی آ گیا، چونکہ ابھی اسلام راوی کا محتاج تھا، اس لیے علی نے وہ دور سنایا کہ جب ابو ہریرہ پیدا نہیں ہوا، جب حضرت عائشہ پیدا نہیں ہوئی، تو کہا مجھ سے سنو وہ کیا سنائیں گے، سن رہے ہو؟ اب ابو ہریرہ آ گئے، اب حضرت عائشہ آ گئی، اب ان سے سن لو، جو سنا دیں، جو سنا دیں، اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیے اور صفحہ نہج البلاغہ کے الٹتے جائیے، اچانک آپ کے سامنے خطبہ شقشقیہ آ جائے گا۔ اب جو علی نے شروع کیا، اس لیے شروع کیا کہ اب پھر میں سناتا ہوں، اس لیے کہ راوی اب یہاں پر نقاب ڈالے گا، پردے ڈالے گا، سنائے گا نہیں، مجھ سے سنو، مجھ سے سنو، خطبے دیکھتے جائیے۔ میں تھا لاش پیغمبر کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، میں نے پیش کیا بارگاہ الہی میں یہ کس نے کہا؟ پھر میں نے قبر میں اتارا، قبر میں نے برابر کی، غسل کا ذکر کیا، دفن کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں حالانکہ خلافت کے لیے میں اس طرح موضوع تھا جیسے چکی پر کھوٹا لگا کے اس کھوٹے سے چکی چلائی جائے۔ خلافت کا لباس صرف میرے جسم پر ٹھیک ہوتا تھا، کوئی اور پہنے تو لباس ڈھیلا ہو جائے، لیکن اس بوڑھے نے پہن لیا۔ بھائی آپ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ اپنے ابا کی قمیض پہنے تو پورا گھر ہنستا ہے، ارے فرشتے ہنس رہے تھے کہ یہ لباس کس کے لیے تھا اور کس نے پہنا۔ اور نام نہیں لیا، فلاں نے فیلام الف نون فلاں نے لباس پہن لیا۔ آسیہ کے لیے جیسے اس کا رکن چکی چلتی ہے، اس طرح میں خلافت کے لیے تھا۔ پھر ایک اور آ گیا، وہ گیا تو کسی اور کو بناتا گیا، میں دیکھتا رہا، میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے بھی اپنا وقت گزارا فلاں۔ اب وہ تو یوں آیا جیسے بہت پیٹ بھر کے کھا لے اور کھانے کے بعد اسے اندازہ نہ ہو اور اپنی لیگ پر گدھا کھڑا ہو۔ میں یہ بھی دیکھتا رہا، میراث لٹ گئی، میں دیکھتا رہا۔ واہر صابر علی ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ بیچ سے کوئی اٹھا اور اس نے پرچہ دیا، کوئی سوال کیا، علی رک گئے،
خاموش ہو گئے. وہ گیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے وہیں سے شروع کیجئے. کہا یہ تو شکشکیہ تھا، یہ تو شکشکیہ تھا. اونٹ جب موسم بہار میں غذا حاصل کر کے بیٹھتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے سال میں ایک بار، وہ اس کی مستی کی آواز ہوتی ہے. عربی میں اسے کہتے ہیں شکشکیہ. کہنے سے اونٹ وہ آواز نہیں نکالتا. علی نے کہا یہ شکشکیہ تھا، اب رک گیا، اب یہ رک گیا. ادھوری رہ گئی تاریخ، لیکن پھر مورخ اتنے آ گئے کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا. علی کو اطمینان ہو گیا کہ جب 50 طریقے کے راوی ہوں گے تو اس میں سے مسلمانوں کو چھانٹ کے نکال لینا کیا مشکل ہوگا. اس لیے کہ ایک ہی روایت کو جب 4 کتابوں میں 4 طریقے سے دیکھیں گے تو تشویش تو ہوگی نا کہ ان 4 طریقوں میں سچا طریقہ کون سا ہے. اس لیے علی کو اطمینان ہو گیا کہ جو حق تلاش کرنا چاہے گا اب تاریخ میں ڈھونڈے گا، حدیث سے پوچھے گا، قرآن سے پوچھے گا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو واپس ہمارے ہی در پہ آ جانا. ہم نے خطبہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے سید سجاد شام کے دربار میں، ہم نے جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے میری بیٹی زینب وہیں سے شروع کرے گی، وہیں سے شروع کرے گی.